نماز عشاء کے بعد امام صاحب اپنے گھر کو جا رہے تھے، تبھی انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ ناچ گانا ہو رہا ہے اور لوگ اپنی مستی میں خوب پیسہ اڑا رہے ہیں۔ اچانک وہاں ان کی نظر مسجد کی کمیٹی کے صدر پر پڑ گئی، جو کہ گانوں کی دھن میں مگن ناچنے والیوں کے اوپر خوب پیسہ بہا رہے تھے۔ تبھی امام صاحب کے ذہن میں اچانک ایک خیال آیا اور انہوں نے ایک لڑکے کو بھیجا کہ وہ صدر صاحب کو ادھر بلا کر لائیں۔ وہ لڑکا جب صدر صاحب کے پاس گیا اور اسے کہا کہ وہ سامنے امام صاحب کھڑے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں، تو صدر صاحب نے اس بات پر کوئی خاصی توجہ نہ دی اور لڑکے کو کہا کہ امام صاحب سے کہو کہ میں صبح مسجد میں انہیں مل لوں گا، ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ لڑکے نے امام صاحب کو بتایا کہ صدر صاحب آنے سے انکار کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود امام صاحب وہیں کھڑے رہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب صدر صاحب کی نظر امام صاحب پر پڑی تو امام صاحب کے پاس آئے اور بولے کہ آپ ابھی تک یہی ہیں؟ امام صاحب بولے کہ جی صدر صاحب، مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی، اس لیے میں رک گیا۔ صدر صاحب نے بڑی لاپرواہی سے جواب دیا کہ جی فرمائیے، ایسی کیا ضروری بات تھی کہ آپ سے صبح تک کا انتظار نہ کیا گیا؟ امام صاحب نہایت ہی عاجزی سے بولے کہ صدر صاحب، برائے مہربانی میری تھوڑی تنخواہ بڑھا دیں، اب اس تنخواہ میں گزارا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی صدر صاحب کا لہجہ تلخ ہو گیا اور بولے کہ امام صاحب، آپ بھی کمال کرتے ہو، میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ آپ کی تنخواہ مزید بڑھا سکوں، بڑی مشکل سے مسجد کے باقی اخراجات پورے کرتا رہتا ہوں۔ امام صاحب نہایت دردمندانہ لہجے میں بولے کہ صدر صاحب، کچھ تو میری حالت زار کا خیال کریں، 7,000 کی تنخواہ میں تو میرے گھر کا راشن بھی پورا نہیں ہوتا۔ تھوڑا سوچنے کے بعد صدر صاحب بولے کہ امام صاحب، آپ ابھی گھر جائیں، صبح فجر کی نماز کے بعد مسجد میں ہی اس موضوع پر بحث ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلے گئے اور امام صاحب بھی اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ امام صاحب جیسے ہی گھر پہنچے تو ان کی زوجہ محترمہ نے امام صاحب سے پوچھا کہ کیا آپ نے صدر صاحب سے تنخواہ بڑھانے کا مطالبہ کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ صدر صاحب کہتے ہیں کہ ان کے پاس تنخواہ بڑھانے کے پیسے نہیں ہیں۔ یہ سن کر امام صاحب کی محترمہ بہت غصہ ہوئی اور کہنے لگیں کہ صدر صاحب کے پاس اپنی عیاشیوں کے لیے پیسے ہیں مگر مسجد کے امام کے لیے نہیں ہیں۔ اگلی صبح جب امام صاحب مسجد پہنچے تو نماز کے بعد صدر صاحب کھڑے ہوئے اور سب نمازیوں سے مخاطب ہوئے کہ آج ہماری اس امام کے ساتھ آخری نماز تھی، اب ہم نیا امام لے کر آئیں گے۔ سب نمازی یک زبان ہو کر بولے کہ صدر صاحب، آخر ایسی بھی کیا بات ہوئی کہ آپ ہمارے ان امام صاحب کو ہٹا کر نیا امام لانے کی بات کر رہے ہیں؟ تب صدر صاحب نے رات والی بات سب کو بتائی کہ امام صاحب رات کے وقت ان کے پاس آئے اور تنخواہ بڑھانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ صدر صاحب سب کی رائے لیتے ہوئے اب بولے کہ اب آپ ہی بتائیے کہ ہمارے پاس اتنی گنجائش ہے کہ ہم امام صاحب کی تنخواہ بڑھا سکیں؟ تب ان میں سے ایک نمازی صدر صاحب کی بات ٹوکتے ہوئے بولے کہ صدر صاحب، آپ اپنی منصفانہ رائے سے بتائیں کہ کیا کوئی پیشمام اتنی تنخواہ پر کام کرتا ہے؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ اتنی تنخواہ پر کام کریں تو آپ پر کیا گزرے گی؟ وہ مزید بولا کہ صدر صاحب، اگر آپ کا 7,000 ماہانہ میں گزارا نہیں ہوتا تو خود سوچیں کہ ایک امام مسجد کا اتنی کم تنخواہ میں کیسے گزارا ہو سکتا ہے؟ دوستو، ہم لوگ ساری راتیں ناچ گانے اور عیاشیوں میں تو لاکھوں روپے لٹا دیتے ہیں، مگر ایک قرآن کے قاری اور امامت کروانے والے شخص پر پیسہ خرچنے میں بہت ہی کنجوسی دکھاتے ہیں۔ لوگ مسجد کے لیے تو چندہ دیتے ہیں مگر اسے آباد کرنے والے امام کی فکر بالکل نہیں کرتے۔ اس کی بھی ہم سب کی طرح ایک فیملی ہوتی ہے جس کے اس نے سب اخراجات پورے کرنے ہوتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان یہاں پر لازم ہے کہ ہم اپنے مساجد کے امام کی مالی امداد کرنے میں بالکل نہ ہچکچائیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو شیئر ضرور کیجیے۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔